السلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل ہے، کرم ہے، تو آپ نماز و درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سامنے پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کی نور سے ہم سب کی قلب کو نور فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 228 آخری جز ارشاد فرماتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے اور عورتوں پر فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مرد کو جو رب عز و جل کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ جو فضیلت عطا کی گئی اس کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حقوق زوجین کے حوالے سے گزشتہ درس قرآن میں تفصیل گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العزت نے مردوں کے کتنے حقوق رکھے جو عورتوں پر لازم ہیں، عورتوں کو کتنے حقوق رکھے جو مردوں پر لازم ہیں، اور باہمی رضامندی کے ساتھ رہنے کے ذرائع، اور کس طریقے سے محبتوں کو الفتوں کو پیدا کیا جا سکتا ہے، سوال سے گزشتہ درس قرآن میں ذکر ہوا تھا۔ یہاں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یقیناً فرمایا کہ مردوں کو جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے عورتوں پر، اس اعتبار سے کہ مرد جو ہے وہ جہاد کرتا ہے، اس میں جہاد فرض ہوتا ہے، جبکہ عورت پر ایک خاص وقت، ایک خاص وجہ، وہ وجہ آئے، وہ وقت آئے، اس کے بعد عورت پر ہے، جبکہ مرد پر تو ڈائریکٹ جہاد فرض ہونے کا حکم نافذ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مرد جو ہے میراث میں، وراثت کے مال میں عورتوں کے مقابلے میں دگنا پاتا ہے۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، دو عورتوں کے برابر ایک مرد کو دیا جاتا ہے، اس اعتبار سے مرد کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح عورت جب کسی کے نکاح میں آ جائے تو پھر وہ دوسرے کے نکاح میں نہیں آ سکتی، جبکہ مرد مبینہ وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اس اعتبار سے مرد کو فضیلت حاصل ہے۔ اور گواہی کو اگر دیکھا جائے تو جہاں پر عورتوں کی گواہی معتبر ہے وہاں پر کم از کم 2 عورتیں مرد کے ساتھ جمع ہو کر جہاں عورتوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے وہاں پر مرد تو ایک ہوگا، کافی ہوگا، لیکن عورتیں ایک نہیں ہو سکتی، عورتوں میں کم از کم 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے، 2 عورتیں اور ایک مرد۔ اب یہ پورا حساب مکمل ہو تو فرمایا یہاں 2 عورتیں ایک مرد، تو لہٰذا اس اعتبار سے مرد کو فضیلت حاصل ہے کہ مرد ایک ہے، عورتیں 2 ہیں۔ اسی طرح مرد اکیلا حج کو جا سکتا ہے، اس کے لیے محرم، دیگر افراد یا مسافت، سفر کی گنجائش، دیگر سارے معاملات کوئی حاجت نہیں، اکیلا جا سکتا ہے، اکیلا سفر کر سکتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو یا پھر شوہر ہو، اس کے بغیر عورت نہیں جا سکتی سفر، شرعی سفر، اور اس کی معیار فی زمانہ کم از کم 30 کلومیٹر، دن رات کی مسافت ہے، ایک دن آتی ہے، تو اس اعتبار سے فقہاء کرام نے لکھا کم از کم 30 کلومیٹر، اور یہاں سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کوئی یہ کہے، یہ سوچے کہ یہاں سے تقریباً 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آپ اور اکیلے سفر کر سکتے ہیں، جس کا جواب اس کے اندر آ گیا کہ کم از کم 30 کلومیٹر کا فاصلہ اگر ہو تو عورت کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے یا شوہر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تنہا سفر کر لے تو یہ عورت شریعت کی روح سے شدید گناہگار ہوئی، شریعت نے اس لیے حکم لگایا، پابندی لگائی کہ یہ شرعی سفر جب بھی کرے جس کے لیے اس کا محرم ساتھ میں ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک وہ مسئلہ بھی کلیئر ہوا کہ جن کی زندگی ہے کہ صرف حج عمرہ میں جانے کے لیے
کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر جب بن رہا ہے تو عورت کے ساتھ باہر ہونا ضروری ہے، جبکہ مرد کی شان یہ ہے کہ اکیلے ہی سفر چلا جائے۔ تو اس اعتبار سے مرد کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو مرد کے لیے ہی نبوت، سلطنت، بادشاہت، امامت یہ سارا مرد ہی کے حصے میں ہے، جبکہ عورت ان تمام چیزوں سے دور ہے، کیونکہ عورت کو ناقص العقل بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ بسا اوقات عورتوں کے اندر مرد سے زیادہ سمجھداری بھی ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن ایک حکم کے تحت جو فضیلت مرد کو حاصل ہے وہ عورتوں کو نہیں، اس اعتبار سے بھی عورت ناقص العقل ہے، جذباتی، ناشکری، اس کی بھی پوری تفصیل میں گزشتہ درس میں گزر چکی ہے۔ اب یوں دیکھا جائے تو کوئی یہ کہے گا کہ سلطنت ہو یا بادشاہت ہو اس میں بھی عورتیں شامل ہو گئی، تو یہ تو شامل کیا گیا ہے، شریعت نے جب کہہ دیا، حکم لگا دیا، ناشکری ہونے کے اعتبار سے، ناقص العقل ہونے کے اعتبار سے، اور جہاں جب مردوں کو فضیلت دی گئی ہے اس کے مقابلے میں عورتوں کے معاملات بہت کم ہیں، تو بادشاہ بننا، اب سلطنت کا حاصل کرنا، اب اس کا سربراہ بننا کسی بھی گھر سے ہو، تو یہ تو دنیاوی معاملات میں تو چل جائے گا، زبردستی چلا بھی دیا گیا، لیکن اصل حکم موجود ہے۔ کسی عورت کی عقل سے کتنی کام کیوں نہ ہو جائے، ملک کی سب سے بڑی لیڈر وہ کیوں نہ بن جائے، لیکن شرعی حکم موجود ہے، نہ کسی بات ہے، کیونکہ والی بھی جا رہی ہے درجہ، یہ تو ہمارا چناؤ اتنا غلط ہو گیا نا، ہمارا منتخب کرنے کا عمل اتنا غلط ہو گیا کہ کامل العقل کو چھوڑ کر ناقص العقل کو آگے کیا گیا، اور اس لیے کہ عجیب بات ہو گئی۔ تو قرآن میں اللہ فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، مردوں کو اپنے فضیلت دی ہے عورتوں کو، تو جو مردوں کو فضیلت ہے فضیلت والا آگے ہوتا ہے، افضل آگے ہوتا ہے، افضل تو پیچھے ہے۔ بہرحال کوئی زبردستی اگر اس قسم کے معاملات کر بھی ہے تو حکم بدل نہیں سکتا۔ اچھا، اس کے علاوہ اس اعتبار سے فضیلت ہے کہ مرد اپنی رقم کو عورت پر خرچ کرتا ہے، عورت کا خرچہ مرد پر لازم ہے، اس کے برعکس نہیں، تو اس اعتبار سے بھی مرد کو فضیلت حاصل ہے، مرد جو ہے مہر کا انتظام کرتا ہے، مہر ادا کرتا ہے، اس اعتبار سے بھی فضیلت، اور یہ کچھ اہم نکات کے اس اعتبار سے فضیلت ہونے کے معاملات، لیکن مرد پر بھی لازم ہے، اللہ رب العزت نے اسے فضیلت کا فرمائی ہے، اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، اس کو بھی اپنے آپ کو فضیلت والا جانتے ہوئے پھر عورت کی پاسداری، عورت کا خیال رکھنا ہے، اس میں ضروری ہے۔ اب سنیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا شان ہے، کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے نئے نئے کپڑے پہنتا ہوں، اس لیے یہ کیا ہوا، بیوی کو راضی کرنے کے لیے کہا۔ پھر آپ نے آگے جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ کہ جب وہ میرے کپڑے پہنے تو کیا مجھے پسند آئے گی، جب میرے کپڑے میں مجھے وہ اچھی نہ لگے تو پھر میں میرے کپڑوں میں اسے کیسے اچھا لگوں گا۔ یہ اس طریقے کا حقوق ہے، جب حقوق وغیرہ کے معاملہ میں سمجھ جاتا ہے نا، پھر برائی سمجھ جاتا ہے، اور آپس کے موقع قائم رہتی ہے کہ میں نے سمجھے کہ میرے شوہر کو کیا پسند ہے، شوہر سمجھے میری بیوی کو کیا پسند ہے، مل جل کے سلسلہ آگے چلتا ہے، زندگی کے وافر کے ساتھ گزرتی ہے، جگہ فساد سے بنا نہیں چاہتا، لیکن جہاں یہ معاملات نہ ہو، میں خود اپنے حساب سے چلوں، وہ خود اپنے حساب سے چلے، تو پھر حساب والا معاملہ بڑا خراب ہے۔ ایک گاڑی کے اگر 4 پہیے ہیں تو آپ دیکھیں آگے پہیے سے جس کو قائد ہے آگے پیچھے کرنا، اب پیچھے والا اپنی مرضی سے چلنا شروع ہو جائے، کیا کروں، نظام صاف ہو گیا، مسافر کہیں پہنچ سکتا ہوں، جیسے گاڑی کو مسافر چلاتا ہوں اسی جگہ کو کرنا ہے، وہاں کیا آگے بڑھتا ہوں، 2 بھائی وہ گلی جانا ہے، وہ گلی جانا ہے، اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ، اور میں تمہیں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہے، گھر والوں کے لیے بہتر، دوست احباب رشتہ دار
اچھی گفتگو ہونی چاہیے، لیکن ذرا یہ پڑھتا کہ تیرے گھر والوں کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہے، تو اس کو کتنا راضی رہا ہوگا، گھر والے تیرے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس میں سب سے بڑا کردار ماں باپ اور تیرے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی بچے جب تو گھر میں داخل ہوتا ہے وہ ڈر تو نہیں جاتے، خوف میں تو نہیں آ جاتے، ایک ادب کے ساتھ ڈرنا وہ بخش ہے، خوف میں آ کے ڈرنا بندے کا وہ ہے، تو یہ تو نہیں۔ اب دنیا کے ساتھ جتنا بھی تو اچھا بن جائے گا، گھر والوں کے ساتھ تیرا رویہ اچھا نہیں ہے تو بس سمجھ تو ہے ہی برا شخص، اب تو تعریف کے لائق نہیں۔ سے معلوم میں فرمایا خیر کوئی آدمی مانتا خیر کوئی آدمی، یا فرمایا کہ تمہیں بہتر شخص ہوئے گے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جاؤ، پھر معلوم میں فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ اپنے گھر والوں کے لیے، حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے اسی لیے سمجھنے کے لیے معمول کو زندگی عطا کی گئی تاکہ امت دیکھے کہ معمول کی زندگی کیسے گزارتے ہیں، امام الانبیاء کی زندگی کیسے تھی، اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں تو اس کی زندگی میں چھینتے پھر کہاں جھگڑا ہونا، کہاں فساد ہونا، محبت کے ساتھ اس طرح سلسلہ چلے، اور یہی ایک محبت کا سلسلہ تھا کہ ہم عائشہ صدیقہ تجربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور جب گھر میں تشریف لاتے نا تو گھر میں سب سے زیادہ محبوب ہی مسکرائے فرما کرتے تھے، حضور کی تبسم سب سے زیادہ ہو گئی مسکرائے، طریقہ نہیں بتایا نہیں، یہ اکڑ، یہ غصہ، یہ روب، یہ دبدبا، یہ میرا نام، میں شوہر، میں یہ میں وہ، اللہ کے نبی نے یہ تعلیمات دی، انہوں نے مسکرا کر گھر کریں، چہرہ بگاڑ کے نہیں، جو تمہارے معاملات گھر سے باہر تھے نا، کام کاج کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، وہ باہر گئے ہیں، اس طرح عورت کے ساتھ معاملات نہ کرو کہ وہاں تک اسے یہاں کر دیا، بات کہیں نقصان تمہارے کیا مدد ہے، رب تعالیٰ سب کو وافد کے ساتھ صحت کے ساتھ دیکھنا نصیب کرے، اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے پھر بے شمار گھرانے، بے شمار بڑے بڑے اچھے اچھے گھروں کو دیکھا گیا، صبح شروع چلا گیا شور نام پر، افطاری کو کھانا ہوا، شور شرابہ تماشا، کیا ہو گیا اس کو جنا کی اس نے کیا ہو گیا، صبح جب گیا تھا اس سے ساری تھا، ابھی افطاری مکمل تو پھر صحیح ہو جائے گا، اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور باقی بندے اپنے بارے میں سوچ، تو اگر دکان سے ہو کر آ رہا نا تیری بھی چولہے کے سامنے بیٹھے تو میں روزے کیا کرتا، رمضان مبارک کو یہ بولتا ہے ایک ڈش بنا کرتی ہے جیسا عام طور ہوتا ہے، نہیں تلن ہے تو پھر میٹھے والی شے ہے، تو پھر شربت بھی ہے، تو پھر کھانا بھی ہے، پھر فروٹ بھی، نہ جانے کیا 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 ایک مجھے بس سوا ہوتا ہے، آنے کے ساتھ تو نے معاملہ ایسا اتنا خطرناک کر دیا، جس طرح تو روزے دار ہے تو وہ بھی روزے دار ہے، تو کام بھی کیا تھا، یہ بھی کوئی فارغ تو نہیں تھی، تو پنکھے کے نیچے بیٹھا تھا، یہ تو چولہے کے سامنے کھڑی تھی، شور کرنے کا کس کا حق تھا، یہ تو شور کر دی بیٹھ گیا، لیکن شریعت میں اجازت نہیں تھی، شریعت میں مرد کو فضیلت نہیں، اس لیے وہ شور تو نہیں کر رہی، نہ کر سکتی ہے، لیکن کم از کم مرد بھی تو سوچنا اپنے بارے میں کہ شور کا حق تو اس کا تھا، شور شرابہ اس کو کرنا چاہیے، اس نے تو نہ کیا تو مجھے تو حق ہی نہیں پہنچتا میں شور کروں، کیونکہ میں تو آرام سے جگہ سے بیٹھ گئی ہیں، چلو کام کاج میں تو آنا جانا گپ شپ یہ وہ سب ہوئے ہیں، یہ تو چولہے کے ساتھ کھڑی تھی، اس سے مجھے اختیار اس چیز کا مل جائے کہ میں شور شرابہ کا اس کے ساتھ، اس کام سے یقیناً شخص کو ہوتے کہ یہ نہ ہو تو کیا ہوگا، عورت کتنی مطمئن ہوگی، بچے کتنے محبت والے بن جائیں گے، اس قسم کو حضور علیہ السلام گھرداری میں ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے مل کر کام کیا کرتے تھے، خود ہاتھ بڑھاتے تھے، اب آپ اگر آ گئے غصہ کرنے کے ساتھ تو پیچھا لیں کیا ہو جائے گا، اس کو مسئلہ ہو جائے گا، فرق پڑ جائے گا، بیٹی صاحب کم ہو جائیں گے، مرد صاحب کا عورت کہا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو کیا تکلیف ہوگی، یہ کچھ اس قسم کی جزیات ہوتی ہیں جس سے محبتیں بڑھتی ہیں، گھرانا بہت کٹھن ہو جاتا ہے، خیال رکھتے بہت سارے، جہاں میں پورا دن کام کاج کے حوالے سے خیال رکھا، اس عورت اور بچوں کے لیے زیادہ کمایا، مرد اپنے پر کیا لگاتا ہے، زیادہ تو عورت اور بچوں پر خرچ کرتا ہے، ہم نے کتنا اہتمام کیا، اب کچھ گھر میں آ کے اصل کام جو تھا نا وہی اصل کام تو تھا کہ بیوی کی کم از کم یہ ہے کہ رضامندی کے لیے کچھ کام کر جانا، اگر وہ نہیں کرے تو اس کا ہاتھ بڑھا دے، کچھ ہاتھ بڑھا دے کیا فرق پڑتا ہے، تو بہرحال جب ان باتوں میں عمل کیا جاتا ہے تو محبتیں بڑھتی ہے، اسی طرح محمد علیہ السلام مذاہب بھی فرمایا کرتے تھے، خوش طبیعی اس کو کہا جائے،
کیا ایک موقع تھا صحرا میں مانگو موجود تھے. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا دوڑ لگا دی. دونوں نے دوڑ لگائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف آگے بڑھی. پھر کچھ وقت کے بعد ایک اور موقع آیا. اب مانگو نے دوبارہ فرمایا دوڑ لگا دی. اگر دوڑ لگائی گئی نا تو حضور علیہ السلام کے قدم مبارک آگے بڑھ گئے. پھر حضور نے فرمایا عائشہ یہ کچھ دن کا بدلا ہے. اس دن دودھ جیتی تھی آج میں میری بات یہ بھی اس قسم کے معاملات بھی ہونے چاہیے. اس سے محبت بڑھتی ہے. صرف یہ نہ ہو کہ شوہر کام ہو جائے صبح اور رات کو کام سے ہوتا ہے بس پھر یہ مزے نہیں گزرے. کم از کم خوش خبری کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. خوش خبری سے کہتا یہ مراد نہیں کہ بندہ چھوٹی چھوٹی بات کرے جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. پھر ہم وہی سکھاتے بچوں کو کہ وہی بچہ ہم پر اپلائی کرنا برا لگتا ہے. جو برا ماننا شروع تم نے تو سیکھا ہے. بتاؤ یہ بھی بتایا تھا کہ باپ گھر میں تھا دوست بلانے آیا باپ نے بچے کو دیا بیٹا کوئی دعویٰ گھر میں نہیں ہے. درس تم نے دیا سکھایا تم نے. ناراض استاد پر لوگ کہ بچہ ہمارا کو جو بولتا ہے علاج نہیں کرتے سو مارتے نہیں ہے. جو آپ سکھا رہے ہو جو آپ بیج ڈال رہے ہو خدا ہو رہا ہے اسی سے کوئی پھل نکل رہا ہے جو ہمیں بیج ڈال رہے ہیں. بیج آپ کیا ڈال رہے ہو پھل آپ سبحان اللہ دنیا کے بیج ڈالے اور سیب کی آپ بنائے رکھیے. ایسا نہیں سکتا جس جگہ آپ رہے اس جگہ پہ آپ ذرا سوچے کہ آپ نے جو اس بچے کو آپ کیا تعلیم دیتے بیٹا بولتے آ رہے ہمارے ساتھ اس بچہ بولتا ہے وہ سیکھ رہا ہے نا آپ سے. تو آپ نے جیسا سکھایا ویسا سنیں. اسی طرح ماں باپ بچوں کو چپ کروانے کے لیے ہم بھی گھومنے جا رہے ہیں اگر تصور بھی نہیں فلاں چیز لا رہے ہیں یا چیز لینے جا رہے ہیں یا فلاں کے گھر پہ جا رہے ہیں حالانکہ تصور بھی نہیں ہے. نیت تو اللہ جانتا ہے بچہ غلطی کرو لیکن میرا رب سمجھا تمہیں کیا نہیں ہے. تو یہ تو معاشرے میں بڑا بڑا عام ہے. حالانکہ یہ ایک ہی لفظ کو پکڑ ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جب تم کوئی لفظ زبان سے کہتے ہو لکھنے والوں سے لکھ لیتے ہیں. اب لکھ لیا اس نے جانا تھا نیت میں شامل تھی تو تم بچت میں آ گئے. پھر کسی وجہ سے کتنا جا سکے بڑا مسئلہ تھا. نیت تو تھی نا سچی نیت تو تھی سچی نیت سے شروع ہوگی. لیکن جب نیت ہی خراب تھی جھوٹی نیت تھی اور جھوٹی زبان چلائی اور بچے کو ظاہر کرنے کے لیے تاکہ چپ ہو جائے ابھی چیز دیتی ہوں ابھی ابو چیز لا رہے ابھی یہ کر حالانکہ ہے ہی کوئی متصور نہیں تمام چیزوں کا. تو ان الفاظ کو پکڑ لی ہے اور بچہ پھر جھوٹا بھی بن جائے. بچے کو پتہ ہے پھر ایک وقت آئے گا وہ ختم ہو جائے گا دبدبہ ختم ہو جائے گا عزت ختم ہو جائے گی. بچہ بھی آپ کے حق کو ہلکا سمجھ لے گا کہیں ایسے ہی ہوتے ہیں کیوں آپ نے اپنے حق کو خود خراب کیا. پھر کہاں کے نہ آنے گا پھر کہاں تک بیٹا ہوں یہ سارے معاملات خراب سے خراب لہذا ان چیزوں سے بچا جائے. تو پھر یہ جہاں پر بڑھتی ہے ضروری ہے کہ عورت کی بازار کے لیے یعنی کہ اس کی جو ہے وہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اس سے محبت کا اظہار کرے. اب ایک شخص کا اس کے بارے پڑھتا ہے اس کا انتقال ہوا. جس سے انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب دیکھا کہ اللہ نے جیسا کیا معاملہ کیا خواب گفتگو ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ رب عز و جل نے میری خطاؤں کو میرے گناہوں کو معاف کر دیا. سب اس بڑا خوش ہوا ہے. تیرے اعمال ایسے تو تھے نہیں بظاہر تیری مغفرت کو انتہا ہوا یوں تھا. ایک دن میں گھر پر آیا اور بیوی نے کھانا نکالا. کھانا کھانے بیٹھا تھا تو اس میں نمک زیادہ تھا. میں نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کھانے کو کھا لیا. یہ سوچتے کہ اللہ کی غلطی ہے. غلطی تو مجھ سے بھی ہوتی ہے بہت ہوتی ہے. آج سے بھی غلطی ہو گئی پرواہ نہیں تو مسئلہ ہے. میں نے صبر کرتے ہوئے اس کھانے کو کھا لیا. رب عز و جل کو یہ اللہ اتنی پسند آئی کہ میرا رب مجھ سے فرمایا کہ تم نے اس وقت میری بندی کو معاف کیا تو جب تم معاف کر سکتا ہے تو میں تو رحمان و رحیم ہوں. لہٰذا میری اس بندی کی معافی کی وجہ سے آج میں بھی تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. کیونکہ حقوق العباد ہے. اب اس جگہ کا لوگ چھتر شور شراب میں تماشا کرتا ہے کیا فائدہ. کھانے کا ایک الگ ظاہر ہوتا اس کھانے کو برا الگ کہا جاتا. رزق کو برا کہا جاتا. رزق جس کے لیے بندہ ساری زندگی لگا دیتا ہے. پیسہ ہے بندہ کھا رہا ہے اچھی بات ہے لیکن پیسہ
حساب ہو اور بندہ نہ کھائے اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ اگر طرح طرح کے رزق کو اگر پیٹ والا معاملہ کیا جائے طرح طرح کی بیماری لگ جائے بندہ کہاں جائے تو وہ برباد ہو جائے گا۔ ہمارا یہ ہے اسی طریقے سے عورت کی رضا کے لیے اس کے رشتہ دار سے اچھا سلوک کرنا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال ہوا تو محمد علیہ السلام ان کی رخصتی کے بعد بھی ان کے دنیا سے پردہ فرمانے جانے کے بعد بھی ان کے نام سے جو ہے وہ قربانی دیا کرتے تھے۔ زندگی میں تو اچھا پڑتا ہو، ان کے جانے کے بعد بھی اچھا پڑتا ہو، اور یہ کہ بلکہ ان کے سامنے والے جو ان کی صحیح کا رات میں محمد علیہ السلام خاص طور پر ان کو یہ گوشت تقسیم فرمایا ان کو گوشت بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ کون ہے؟ در حقیقت یہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کی مائیں ان کی جو ہے وہ سہیلیاں ہیں، تو وہاں کو ان سہیلیوں کا بھی کہ حضور کی زوجہ اور اس کی جو سہیلی ہے ان سے بھی اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ تعلیم تھی نا امت کے لیے، چلے جانے والے کو چلا گیا لیکن اس کا خاندان موجود ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ شریعت دین ہمیں یہی چیز سکھاتی ہے، کیونکہ یہ رشتہ نکاح کی سنت میں منعقد ہوا ہے، اور نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا نکاح سنت، یعنی اس کا خوب خیال رکھا جائے۔ اللہ رب العزت زوجین میں آپس میں خوب محبت نصیب فرمائے اور ہر ایک کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خرافات لڑائی جھگڑے اللہ تعالیٰ تمام جوڑوں کو تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے۔